کوئی ہماری بےعزتی کرے گا، کوئی ہماری انسلٹ کرے گا تو وی ہیو آل دا رائٹ کہ ہم ان کو جواب دیں۔ مسنگ پرسنس کا ایشو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے۔ اب بلوچستان کا کوئی بچہ مسنگ نہیں ہوگا۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں پر ان بچوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اور پھر ان کو سوسائڈ بومبنگ تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ آنے والی نسلیں ہم پر جو تبرکات بھیجیں گی وہ شاید ہم تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھیجیں گی ضرور کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ جہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا بھی آیا ہے اور آج بھی مذمت کر رہا ہے، اور اپنی کوشش بھی کر رہی ہے حکومت کے کہ دہشت گردی کی جنگ میں کوئی بہتری لائی جا سکے۔ پنجگور میں جس طرح واقعات کا ذکر کیا ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اس صاحب کے بھائی جو ہیں ان کو پچھلے سال انہی دنوں میں شہید کیا گیا، اور اسی طرح روزانہ جس طرح بتا رہے ہیں وہ فگرز کیا ہیں بہتر پتہ ہوں گے اسد صاحب کو۔ تو میں باری باری اس پر ذرا آنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں کا پختون، براوی، these are dying languages، یہ اپنی نیچرل ذمہ داری ہے۔ ہمارا فرض ہے بحیثیت حکومت، بحیثیت اسمبلی ممبران، بحیثیت بلوچ کہ ہماری زبان جو ہے، آج اگر آپ بلوچی زبان میں کسی سے بات کریں تو آدھی اردو اس میں شامل ہے، آدھی انگریزی اس میں شامل ہے، اسی طرح پشتو کا حال ہے، اسی حال میں بھی براوی کا ہوگا۔ تو یہ ڈائنگ لینگویجز کو روکنا ہے، لٹریچر کو روکنا ہے، ہسٹری کو روکنا ہے، کلچر کو روکنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو گورنمنٹ کا بالکل ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ہم نے اس ساری ایکٹیویٹی کو ڈسکریج کرنا ہے۔ گورنمنٹ کے کان کہاں کھڑے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کہاں پریشان ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی جو پریشانی ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب یہ سبورژن سٹارٹ ہوئی، ریاست کے خلاف یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، دیکھیں یہی تو پرابلم ہے جو میں پہلے دن سے یہاں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ گرے میں آپریٹ ہو رہا ہے۔ دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ آنریبل اسپیکر، ایوری تھنگ از ان گرے، کہ کون کہاں مارا جا رہا ہے، کون کہاں مارا جا رہا ہے، کیسے مارا جا رہا ہے، یہ سب کچھ گرے میں آپریٹ ہو رہا ہے۔ جب دشمن کا پتہ ہو کہ اس لائن سے اس طرف سارے دشمن، اس طرف سارے دوست، تو اٹ از ویری ایزی ٹو ہینڈل فار دا سیکورٹی فورسز، فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ پرابلم ہی یہ گرے میں آپریشن کا ہے۔ تو یہ اکیڈمیز کا جب آڈٹ کیا گیا، انٹیلیجنس آڈٹ کیا گیا ود اسپیشل برانچ، تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں۔ میں ایک نئی کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں چیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بورڈ کے اندر ہم کوئی گائیڈنس ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا جو فائنانس کا ممبر ہوگا وہ لٹریچر کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ وہاں پر بیٹھے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ چھپ رہا ہے یہاں پر، جو پرنٹنگ ہو رہی ہے، جو اس لینگویج کے لیے جو بہتری لائی جا رہی ہے، جو شعر و شاعری ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل بلوچوں کی تاریخ، ساری زندگی ہماری ہسٹری چیسٹ ٹو چیسٹ اینڈ بیلٹس ہے، اور ان بیلٹس میں آج بھی اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، جو دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں جو ہمارے بلوچ کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، جو یوتھ کو، جو عام کامن یوتھ ہے، اس میں بہت بڑا کردار وہ بلوچی شاعری کا ہے۔ اور یہ بلوچی شاعری کا جو کردار ہے وہ آج نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے۔ صدیوں پرانی ہماری تاریخ میں جو جنگیں ہوتی رہی ہیں وہ بلوچ بیلٹس پہ ہوتی رہی ہے، وہ بلوچ شاعر و شاعری پہ ہوتی رہی ہے، بلوچی زبان کی شاعر شاعری پہ ہوتی رہی ہے۔ سملرلی پشتون کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں بھی یہی بیلٹس اور یہی شعر و شاعری ہے، اور جو لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں اس آگسٹ ہاؤس کو آن بورڈ لینا چاہتا ہوں کہ بالکل بھی ان اکیڈمیز کو ڈسکریج کرنے کا حکومت کی نیت نہیں ہے۔ حکومت ان کو بہتر کرنا چاہتی ہے، حکومت اپنا اوور سائٹ رکھنا ضرور چاہتی ہے، اور اوور سائٹ ہم اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے پیسوں سے، حکومت کے پیسوں سے، ریاست کے پیسوں سے ان اکیڈمیز کے اندر کوئی ایسی سبورژن ایکٹیویٹیز نہ ہوں کہ جس کا نقصان ریاست پاکستان کا ہو۔ اور دوسرا، یہ جو ڈائنگ کیڈرز ہوتے ہیں ان کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے خدا نخواستہ نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ بہت ساری میئرز اس حکومت نے لیے، 14 ارب روپے صرف پچھلے سال ہم نے نان ڈیولپمنٹ سے بچائے۔ کیسے بچائے؟ 1 ارب روپے کی ہم اخبارات پڑھ رہے تھے،
اب آج 1 ارب روپے کی اخبارات کون پڑھتا ہے؟ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس کے اوپر سارے اخبارات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن سرکاری دفاتر میں اخبارات چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے سی ایم ہاؤس سے سب سے پہلے شروع کیا۔ جناب اسپیکر، 400 لوگ 435 if I am not wrong 435 ویکنٹ پوزیشنز تھیں سی ایم بلوچستان کی، سی ایم ہاؤس کی۔ میں چاہتا تو 435 بکٹیوں کو وہاں پر بھرتی کر سکتا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے ان پوسٹوں کو واپس ایس این جے ڈی بھیجا کہ جہاں جہاں جس پول میں ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل ابھی پف ٹیک ہے، ہمارا نیا ادارہ بنا ہے، پرسوں میں نے ایک فائل پہ سائن کیے، ان کو 15 نائب قاصد چاہیے تھے۔ جو نائب قاصد بھرتی کیے ہوئے تھے ہم نے سی ایم ہاؤس میں، جن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، ایکسٹرا تھے، وہ ہم نے 15 نائب قاصد وہاں سے ان کو بھیج کے ان کی ضرورت پوری کر دی۔ نان ڈیولپمنٹ بجٹ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ تیزی سے نیچے آ رہا ہے، تو یہ آنے والی نسلیں ہم پر جو تبرکات بھیجیں گی وہ شاید ہم تو نہیں ہوں گے لیکن وہ بھیجیں گی ضرور کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ بھرتی پہ بھرتی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈائنگ کیڈرز ہیں، ہم ان بالکل کسی ایک ملازم کو، سرکاری ملازم کو نہیں نکال رہے ہیں، ہم تو الٹا ملازمین کا بینیفٹ کر رہے ہیں۔ آج جناب اسپیکر ہم نے 12 ارب روپے کا ہیلتھ انشورنس سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے، 12 ارب روپے کا، جس سے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی ہیلتھ انشورنس ہوگی اور وہ انشورنس کمپنی ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دے رہی ہوگی، اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں 6 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ 6 ارب روپے بچائے ہیں، لیکن اپنے سرکاری ملازمین کو ہیلتھ انشورنس دی ہے کہ وہ ان کا کور ہوگا، جو مرضی بیماری ہوگی وہ جائیں گے پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز میں اپنا علاج کرائیں گے۔ سو ہم ملازمین کی بہتری کے لیے کام کاج کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ مسنگ پرسنس کے حوالے سے تھا، ہم نے 1 فروری کا کہا تھا، آنریبل اسد بلوچ صاحب فرما رہے تھے، 1 فروری کا کہا تھا مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے کیا؟ ایک تو یہ ڈائسی سبجیکٹ ہے، لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ اندر۔ مسنگ پرسنس کا جو سبجیکٹ ہے، میں کوئی جسٹیفیکیشن اس فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں دے رہا ہوں، نہ میری جماعت سب سے زیادہ ووکل رہی ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی لاسٹ سپیچ جو تھی وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے تھی۔ تو ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے، اور ہمارے جو امپورٹنٹ کولیشن پارٹنر ہیں مریم نواز صاحبہ مسنگ پرسنس کے کیمپس میں جاتی رہی ہے، تو ہماری ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بھی بلوچستان کے لوگوں کو تو پتہ ہونی چاہیے۔ آنریبل اسپیکر، کیا مسنگ پرسنس، آئی ایم ناٹ گیونگ اے جسٹیفیکیشن ٹو دس because I myself remained a missing person. There is no justification, but to correct the history, to correct the record, to understand this issue, کیا بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ آنسر از نو۔ کے پی کے مسنگ پرسنس کی تعداد بلوچستان کے مسنگ پرسنس سے زیادہ ہے، لیکن کیا کسی پولیٹیکل لیڈر کے منہ سے کے پی کے مسنگ پرسنس کی بات سنی ہم نے؟ کیا مین سٹریم میڈیا میں کبھی کے پی کے مسنگ پرسنس کی بات کی ہم نے؟ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چاہے کے پی میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے سندھ میں ہو۔ امریکہ میں 20,000 لوگ مسنگ ہیں۔ پھر دیر آر سیلف ڈسپیرنسز، دیر آر انفورسڈ ڈسپیرنسز۔ سیلف ڈسپیرنسز اور انفورسڈ ڈسپیرنسز میں فرق کرنا پڑے گا۔ پھر جو انفورسڈ ڈسپیرنسز ہیں، یہ کون جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ جو انفورس ڈسپیرنس ہوئی ہے؟ پہلے تو یو این کا ایک چارٹر ہے، اس کے مطابق وہ فل کرنا پڑے گا، دین اٹ ول بی ڈکلیئرڈ انفورس ڈسپیرنس۔ پھر اس انفورس ڈسپیرنس کو کون اسٹیبلش کرے گا؟ میں، آپ؟ نو، دس از ناٹ آور جاب۔ وہ کون کرے گا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو انفورس ڈسپیرنس ہے، یہ کسی ادارے نے کیے ہیں، یہ سی ٹی ڈی نے کیے، یہ پولیس نے کیے، یا ایس آئی نے کیے، یا ایم آئی نے کیے، یا ایف آئی نے کیے، یا کسی اور ادارے نے کیے، اس کے لیے بھی ریاست نے ایک میکینزم بنایا ہے۔ تو اس کو خدا کے لیے اب کن لوگوں کو فائدہ ہے؟ جو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ہے، جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو پولیٹیکل کیپٹل ہے ہی اس میں کہ مسنگ پرسنس کا ایشو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل تو ہے اسی میں کہ بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے، بیکاز وی آر ناٹ وار بینیفیشریز۔ یہ ایک خاص طور پہ ایک مخصوص لیڈر، سو کالڈ لیڈر، یہ کہتا پھرتا ہے، میں بار بار اس اسمبلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا براٹ اپ نہیں ہوا ہے کہ میں اس کے بارے میں اس طرح بات کروں، لیکن ہی اسٹارٹڈ ہیوملیٹنگ اس۔ تو جب وہ یہ ہیوملیٹنگ بند کر دیں گے، وہ یہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں گے، ہماری عزت کریں گے، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے،
میرا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے 1000 چیزوں پہ ان کا میرے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، میرا ان سے ہو سکتا ہے، اسد بلوچ صاحب سے ہو سکتا ہے، باقی اپوزیشن کے دوستوں سے ہو سکتا ہے، حکومت کے دوستوں سے ہو سکتا ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ممبر آف دا کیبنٹ جو تھے وہ یہاں حکومت کے خلاف تقریریں کر رہے تھے. تو دیٹ نیور مینس کہ ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو نک نیمز کے ساتھ بلانا شروع کر دیں. تو لہٰذا یہ اب ہماری مجبوری ہو گئی ہے. اگر کوئی ہماری عزت کرے گا، خدا کی قسم ہم 10 قدم آگے بڑھ کر، کوئی ہماری بے عزتی کرے گا، کوئی ہماری انسلٹ کرے گا، تو وی ہیو آل دا رائٹ کہ ہم ان کو جواب دیں. لہٰذا میں ان سے آپ کی توسط سے گزارش کرتا ہوں، عزت کرا لیں، عزت دے دیں اور عزت کرا لیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اب وہ مجھے کہتے ہیں، اسپیشلی میرا نام لے کہتے ہیں میں وار بینیفیشری ہوں. میرے بھائی میں وار افیکٹی ہوں. آئی ہیو گیون 389 لائفز. Today myself, my relatives, my cousin sitting here, my brothers, my children, all are under threats. Am I living a free life? Answer is no. I am the effectee of this war. You are the beneficiary of the war. If this war will continue, if this conflict will continue, your political capital is raising, not mine. میرا پولیٹیکل کیپٹل تو رائز ہی تب کرتا ہے، زیادہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب یہاں پر مسنگ پرسن کا مسئلہ ختم ہوگا. اور ہم نے کیا کیا کہ 2 ہی طریقے تھے اس کے، یا تو آپ شور شرابے کریں، جلسے جلوس کریں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، دوسرا اس ایشو کو ریزالو کریں. جو ہم سے پہلے ہوا، یس وی آر آنسریبل ٹو دیٹ ٹو بیکاز وی آر ان دا گورنمنٹ، بٹ اب جو ہو رہا ہے اس کا زیادہ میں آنسریبل ہوں. تو ہم نے الحمدللہ، ہماری حکومت نے، ہمارے دوستوں نے اس کا سلوشن نکالا اور آپ اسمبلی نے اس کا ایکٹ پاس کیا. اور اس ایکٹ پاس کرنے میں 1 فروری کا میں نے بلوچستان کے لوگوں کو کہا تھا، ہم نے 2 سینٹرز بنائے ہیں. جناب اسپیکر، ایک سینٹر ساؤتھ میں جو انڈر کنسٹرکشن ہے، تھوڑا سا اس پہ ہم ڈیلے ہو گئے اور وہ اس کے لیے کوئی 20-25 کروڑ روپے کی مزید ضرورت تھی. وہ ہم نے کل پرسوں اس کی سمری اپروو کر لی ہے. پرابلی ود ان اے منتھ اور سو وہ تیار ہو جائے گا. جو نارتھ کا تھا وہ تیار ہو چکا، اور اس میں ہم نے ان لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جناب اسپیکر ہم سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. When it is an intelligence driven war against state of Pakistan, who will counter this? PIA? TESCO? No, the intelligence agencies has to counter that. اب ان کو ٹولز ہم نے کیا دیے؟ ہم اس سے پہلے ان کو ٹولز نہیں دے سکے. سو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ اب ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ سینٹرز بنائے، پھر لاز بنائے. وہ لا اس اسمبلی نے بنائے. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل مائی کولیگس، ٹو آل مائی کولیشن پارٹنرز، ٹو دا اپوزیشن ایون، کہ وہ لا کیا بنے ہیں کہ ود ان 12 آورس کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی، کوئی بھی سی ٹی ڈی، پولیس، اینی لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی کو بھی پک کریں گے، امیجیٹلی اس کی فیملی کو انفارم کریں گے. امیجیٹلی اس کی فیملی کو انفارم کریں گے. اس کے بعد مجسٹریٹ کو انفارم کریں گے. مجسٹریٹ کو انفارم کرنے کے بعد 3 مہینے اس کی انٹروگیشن ہوگی. اس انٹروگیشن کے دوران فیملی کی ملاقات کی اجازت ہوگی ویکلی. اس کے بعد ڈاکٹر کا جو اپرچونٹی ہے اس کو میڈیکل فیسلٹی کی، وہ مکمل طور پہ دی جائے گی، مکمل طور پہ. اور جو ہم نے اس سینٹر کا نام ہی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر رکھا ہے، کہ جو نوجوان ریڈیکلائز ہوا ہے پروپیگنڈا ٹولز سے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، وی ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم. ہم نے اس کو ریڈیکلائزیشن سے بچانا ہے، ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. تو اس کے لیے سکیٹرسٹ ہم نے بھرتی کیے ہیں کہ وہ جا کر ان سے بات چیت کریں گے کہ بیٹا وہ کیا بات ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے بدوق کا راستہ اختیار کیا. تو اس کی کاؤنسلنگ کے لیے پھر 3 مہینے بعد اگر اس کی ایکسٹینشن ہوگی تو دس ول بی ہائی کورٹ آف بلوچستان جو اس کی ایکسٹینشن کرے گا. اس کی ایکسٹینشن گورنمنٹ نہیں کرے گی، کوئی ادارہ نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اس کی جو سپرمیسی ہے، جو اس کی سپرویژن ہے، وہ سویلین پولیس آفیسر کر رہا ہوگا، ایک ایس پی لیول کا. سو یہ ساری چیزیں اس قانون کے اندر موجود ہیں. اور کوئٹہ کا ہمارا سینٹر سٹارٹ ہو چکا ہے. For the honorable members, if you allow me, because these are out of the rules, میں یہ پلے کر لوں
کہ یہ فرسٹ وہ ہے, جسٹ آئی وانٹ ٹو پلے اٹ فار اے سیکنڈ ود یور کائنڈ پرمیشن, کہ یہ بچے ہیں جو اریسٹڈ ہیں اور یہ اس کی فیملی اس سے ملاقات کر رہی ہے, یہ فیملی اس سے ملاقات کر رہی ہے, اور یہ ہمارے پہلا سینٹر ہے. So honorable speaker, we don't only talk, we want to resolve the issues which is now politically, tribally اور سوسائٹی میں جو ایک ایسے ایشوز بن گئے ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ہم نے مسنگ پرسنس کا ایشو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے. اب بلوچستان کا کوئی بچہ مسنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ساؤتھ میں ود ان اے منتھ یہ سینٹر سٹارٹ ہو جائے گا. ہاں, جن کو بی ایل اے انفورس ڈسپیئر کر رہی ہے, جو بی ایل اے کے ساتھ بغیر فیملی کو انفارم کیے ہوئے گئے ہوئے, ان کا سلوشن کس کے پاس ہے؟ کم سے کم میرے پاس تو نہیں ہے. جو بی ایل اے کے ہمدرد ہیں وہی اس کا سلوشن نکال کے دے سکتے ہیں. جو ان کے لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں وہی ان کا سلوشن نکال کے دے سکتے ہیں کہ ان بچوں کو, ان بچیوں کو جن کے ویڈیوز آ رہی ہیں, ان فیملیز کا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے تو بچے پڑھنے کے لیے بھیجے تھے. اور جناب اسپیکر, لیٹ می ٹیل پیپل آف بلوچستان اینڈ پیپل آف پاکستان, پورا اوسلو میں, جرمنی میں, یورپین کنٹریز میں بیٹھ کے پورا ماڈل ڈرائیو ہوا ہے. وہ ماڈل وہاں پہ بیٹھ کے ہر یونیورسٹی کے بچے کا ریکارڈ لیتے ہیں, اور ہر کلاس میں دے ڈونٹ نیڈ ہول کلاس ٹو بی ریڈیکلائز. جناب اسپیکر, دے اونلی نیڈ 2 to 3 اسٹوڈنٹس فرام ایچ کلاس, فرام ایچ بیچ. وہ وہاں پر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں پر ان بچوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اور پھر ان کو سوسائڈ بومبنگ تک لے کے جا رہے ہیں. اور پھر بلوچ کو یہ سوچنا پڑے گا آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. جناب اسپیکر, میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اذان 5 بار دینی ہوتی ہے. مجھے ہے حکم اذان, تو میں یہ اذان بار بار بلوچ کو دوں گا کہ میرے بلوچ بھائیوں, آپ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ جنگ؟ کس مقصد کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اتنا بڑا آپریشن ڈکلیئر کیا سو کالڈ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے, 190 بلوچ مار دیے. حاصل کیا کیا؟ کیا 1 انچ آف لینڈ بلوچستان کی آزاد کرا پائے, یا یہ اگلے 100 سال تک آزاد کرا پائیں گے, یا 200 سال تک؟ آپ ایک اینڈ گول اچیو کرتے ہیں نا. لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ اینڈ ادر. بلوچ آج, اگر آج نہیں تو 20 سال بعد, 20 سال بعد نہیں تو 30 سال بعد, 30 سال بعد نہیں تو 40 سال بعد, ریاست تو تھکتی نہیں ہے, ریاستیں تو تھکتی نہیں ہیں. آج کردوں نے 30 سال بعد, 40 سال بعد, جس کو ہم نے آئیڈیلائز کیا, جس بلوچ نے کرد تحریک کو آئیڈیلائز کیا, انہوں نے ترکوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. آپ ریجن میں باقی جگہوں پر دیکھ لیں. تو یہ جو انسرجنسی ہے یا سیپریٹسٹ مومنٹ ہے, یہ وائلنس سے نہیں ہو سکتا ہے آزاد بلوچستان. تو بلوچ کو, ایک عام بلوچ کو آپ یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ کو نکال کے خود کش جیکٹ پہنا رہے ہیں, تو یہ کون سے بلوچ کی خدمت ہے؟ بلوچ کی خدمت تو یہ اسمبلی کر رہی ہے, جنہوں نے بلوچ کے بچوں کے لیے ہارورڈ کی یونیورسٹی کے دروازے کھولے, جنہوں نے آکسفورڈ کے دروازے کھولے. جو بچہ میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں, 5 بچے اور 5 بچیاں, 16 ایئرز آف ایجوکیشن ان کی حکومت بلوچستان جو ہے وہ دے رہی ہے پورے بلوچستان میں. تو بلوچ یا بلوچستان کے رہنے والے لوگ, پشتون, ہزارہ, ہمارے پنجابی بھائی, سیٹلر, سرائکی, سندھی, یہ سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. بٹ آور فرسٹ آئیڈینٹی از پاکستانی. Then I'm a Baloch. Then I'm a Bukri. سو ہم سارے لوگ جو ہیں یہ گلدستہ ہیں. یہ اصلاح حاصل جنگ سے اس اگست ہاؤس نے لیڈ لینی ہے. اور ڈائلاگ کی بات, لہجہ نرم رکھنے کی بات, درست کہہ رہے ہیں اسد بلوچ صاحب. غصہ بھی آتا ہے جب انوسنٹ لوگوں کا کچھ تو خون ہوتا ہے. جب میں اس شہید کے گھر پہ جاتا ہوں جس نے ایک باپ پہلے دیا ہوتا ہے, آج اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے, جب اس کے بیوہ سے ملتا ہوں, اس کے آنسو پہنچتا ہوں, ان یتیم بچوں کو گلے لگاتا ہوں, دکھی بھی ہوتا ہوں, غصے میں بھی آتا ہوں. It is quite natural. I am a human being. This is my responsibility to protect each and every individual residing in this province. اب لڑائی اس طرح کی ہوتی ہے, میں جذباتی ہونا میرا فطری عمل ہے, مجھے خود بھی اس کا احساس ہے کہ مجھے جذباتی نہیں ہونا.
मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से रिजॉल्व होता है, एनी कॉन्फ्लिक्ट, वी आर रेडी फॉर दैट. State of Pakistan is ready for that. Government of Balochistan is ready for that. But they are talking with you with the barrel of the gun. वो आपसे बंदूक की नाली पे बातचीत कर रहे हैं. इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. मैं हर बलोचिस्तानी को ये ऑफर करता हूँ, हर उस बुजुर्ग को, हर उस रहनुमा को, हर उस पॉलिटिकल लीडर को, कि आइए आप CBMs क्रिएट करें, हुकूमत आपके साथ है. हुकूमत हर मामले में आपके साथ है. लेकिन अगर इस पर पॉलिटिक्स कर रही है तो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी जनाब स्पीकर. पॉलिटिक्स को तो nobody can stop it. We all have a political capital. I want to increase my political capital, and honorable members have the right to increase their political capital, and those who are not even in the assembly, they have right to increase their political capital. सो ये पॉलिटिक्स तो बलूचिस्तान पे चलती रहनी है. सॉलिड स्टेप्स आपकी हुकूमत लेगी, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का इशू हो, चाहे वो बच्चों की इंटीग्रेशन का मसला हो, चाहे वो यूथ एंगेजमेंट का मसला हो, चाहे वो इंसर्जेंसी का मसला हो, चाहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो. वी विल गो टू ईच एंड एवरी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स. दो इट इज़ अ डिफिकल्ट, दो इट इज़ अ डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट, दो इट इज़ अ डिफिकल्ट वॉर, बट वी विल वर्क हार्ड. हम अपनी तय जितना अरसा हमें मिला है, हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम बलूचिस्तान की चीज़ों को ठीक करें. गवर्नेंस का मॉडल और जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, दे हैव टू मूव पैरेलल. वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करें. जो काइनेटिक का काम है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को वो सपोर्ट दें. उनको सपोर्ट हमारी चाहिए. कहाँ कब कोर कमांडर 12 कोर ने कहा है कि बंदूक उठाओ, वो तो कहता है कि और नैरेटिव में मेरा साथ दे. वो तो कहते हैं कि आए नैरेटिव में हमारे साथ बैठ जाए. उनको नैरेटिव में हमारा साथ चाहिए. हम हुकूमती लोगों ने तो फैसला कर लिया कि उनका साथ देंगे. अपोजिशन से भी गुजारिश है कि जहाँ वो हक पे हैं, जहाँ नैरेटिव में आप समझते हैं कि उनके नैरेटिव मजबूत है, उधर साथ देना चाहिए रियासत पाकिस्तान का. तो ये इस पर आप डॉक्टर साहब अकेडमीज़ पे बिल्कुल परेशान ना हो. मैं आपको खुद पर्सनली भी ऑन बोर्ड लूँगा, असद साहब आपको भी लूँगा. बिल्कुल हमारा कोई इरादा नहीं है कि उनको हम सपोर्ट करें. हम उनको और पैसे देंगे और स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन सबवर्जन अपने पैसों से होने नहीं देंगे. एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी अपने पैसों से होने नहीं देंगे. ये बात तय है. इसके अलावा मेरा ख्याल है कि यही 2-3 इश्यूज़ थे जिस पे आपने बात की. और दूसरा डॉक्टर साहब, ये जिनको हम बड़ी ग्रांट देते हैं उनके लिए हमने ये शर्त रखी है, जो आप तुरबत का कह रहे हैं, जैसे 5 करोड़ ग्रांट है, उस पर हमारा कोई अफसर नहीं होगा. उधर लोकल लेवल पे कोई अफसर उनका बोर्ड का मेंबर होगा, और वो सिर्फ बोर्ड का मेंबर होगा और ओवरसाइट करेगा. वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि उन्होंने क्या लिटरेचर छाप रहे हैं या क्या देखेगा. ज़रूर मुझे ज़रूर बताएगा कि एक लिटरेचर ऐसा भी छप रहा है कि जिस लिटरेचर में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ हैं. तो वो तो मेरे पैसों पे ना छापे, अपने पैसों पे जितना मर्जी छाप लो. शुक्रिया जनाब स्पीकर. थैंक यू.